بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی ہمیشہ اتباع اور فرما برداری کی. ہم میں سے بہت سے لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے نجات کا باعث اور کیا چیز ہمارے لیے بربادی اور تباہی کا سبب بنتی ہے. قرآن و سنت میں اس بارے میں ہمیں متعدد باتیں بتائی گئی ہیں، اور جس شخص میں جو بیماری اور جو مرض موجود ہے اس کا علاج ہمیں ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے پوری وضاحت کے ساتھ اور دو ٹوک انداز میں بتایا ہے. یہ الگ بات کہ میں آپ اپنے دین سے بے خبر ہوں، غافل ہوں، اور اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والے ہوں، تو پھر ہم دین سے ٹھیک طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آئیے اس بارے میں اپنی شریعت کتاب و سنت سے کچھ رہنمائی لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق سب سے زیادہ خوفزدہ کس چیز کے متعلق تھے، اور پھر ہماری نجات کس میں ہے، اور ہماری تباہی بربادی کے پیچھے کیا سبب ہے. ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں مولا علیم و خبیر نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ ہماری گفتگو کا پہلا نقطہ، کہ جب بھی تم زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہو تو اس پر اسے نوٹ کرنے کے لیے ایک سخت نگران، پہرے دار، نگہبان موجود ہے. اللہ لگتی میں، آپ اور ہر شخص ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے دفتروں کے اندر، ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر، ہماری سیاست کے اندر، ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کے اندر، غرض یہ کہ زندگی کے کسی بھی شعبے اور میدان میں
جو تباہی ہے، جو بربادی ہے، جو تفرقہ بندی ہے، جو اختلافات ہیں، جو تنازعات ہیں، وہ کاہے کے لیے ہیں؟ کس کے ذریعے ہیں؟ اس زبان کے لوتھڑے کی وجہ سے ہیں۔ اگر اسے قابو میں رکھیں، اسے بے لگام ہونے سے بچائے رکھیں اور اسے اس طرح استعمال کریں جس طرح کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے اور جس طرح کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو ہمارے جھگڑے جس کثرت سے موجود ہیں ان میں بہت کمی آ جائے۔ قتل و غارت، دنگا فساد، گھروں میں طلاقوں کے معاملات، گھروں میں مار پیٹ، تو تکار، ہاتھا پائی، لان و تان، سب و شتم، یہ تمام باتیں بہت حد تک کم ہو جائیں۔ دوسری بات، اس گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے کے متعلق یہ کہ ہر روز صبح جب نیا دن طلوع ہوتا ہے تو بدن کے، جسم کے تمام اعضاء یہ زبان سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ٹھیک رہنا تمہاری وجہ سے ہے اور ہماری بربادی تمہاری وجہ سے ہے۔ اگر تم ٹھیک رہو گے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم پٹری سے اتر گئے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو گئے، تو ہمارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی گپ بازی نہیں، یہ کوئی خیالی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ثابت شدہ حدیث ہے۔ یہ امام ترمذی نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح دم جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو بدن کے تمام عضو، ایک ایک انگ، ایک ایک آرگن جو ہے وہ زبان سے کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا سارا دن، 24 گھنٹے۔ ہم تیری وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے بدن میں موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی شرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اگر تو سیدھی رہی اے زبان تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی، بگڑ گئی، تو ہمارا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اور یہ ہم چیز اپنے مشاہدے میں نہیں دیکھتے کہ زبان سے جو گالی گلوچ نکلتی ہے، پھر انسان اس گالی گلوچ کو حق ثابت کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، پھر معاملات قتل و غارت تک جاتے اور پھانسیوں تک جاتے ہیں۔ تو بنیاد یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ تو کیسی عمدہ بات اور کس شاندار طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا کہ اس کی وجہ سے بدن کے اعضاء ٹھیک رہتے یا اس کی وجہ سے بدن کے اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے، ہمارے گھروں کے اندر، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر عام طور پر جو زبان استعمال کی جاتی ہے، پھر اس زبان کا اثر انسانی ذہن پر، دماغ پر، دل پر، آرگنز، جوارے پر سارا دن رہتا ہے۔ صبح گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، سنی جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے خیر و برکت کی امید ہوتی ہے، اور صبح ہی گالم گلوچ ہو، گندے بول بولے جائیں، تو دن کس طرح گزرتا ہے؟ وقت میں بھی بے برکتی، گھر میں بھی بے برکتی، اور
نیک اعمال کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ تیسری بات جو اس بارے میں میرے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہماری اس زبان کی بے لگامی کے بارے میں اتنا زیادہ خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کا اظہار اپنی متعدد احادیث میں فرمایا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ میرے بارے میں کس چیز کے متعلق خوفزدہ ہیں؟ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، صحابی ہوں، آپ کے ساتھ رہنے والا ہوں، بتائیے آپ سب سے زیادہ خوفزدہ میرے متعلق کس چیز سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کے متعلق اشارہ کیا اور فرمایا اس سے میں سب سے زیادہ خوفزدہ ہوں کہ اسے کنٹرول میں رکھو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے راستے پر رہو گے، اور اگر اسے بگاڑ دیا، اس کا بیڑا غرق کیا، تو پھر تباہی ہلاکت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیسے کیسے گندے بول، کیسے کیسے شرم و حیا سے عاری بول، اور کیسی کیسی عقل و فہم سے دور باتیں اس زبان کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیوں ڈگمگاتا ہے، ہمارا اسلام کیوں خطرے میں رہتا ہے، ہمارے دل میں نیکی کی تڑپ کیوں پیدا نہیں ہوتی ہے، ہم اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی، سب سے پہلے جائزہ لو کہ زبان کے کیا حالات ہیں، زبان کیا کہہ رہی، زبان کیا اگر رہی، اور زبان کس راستے پر چلتی جا رہی، اللہ کو خوش کرنے والا راستہ یا اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ۔ چوتھی بات جو ہماری آج کی گفتگو کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے متعدد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کا، کسی تاکید تلقین کا سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمیں نصیحت کیجیے۔ اب نصیحت میں عقل مند انسان وہی بات کہتا ہے جو اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور جس کی خیرخواہی ہمیں مقصود ہو، جس کا ہم بھلا چاہتے ہوں، اسے ہم اپنی زندگی کا خلاصہ نچوڑ دے دیتے ہیں۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیرخواہ کون ہے اللہ کے بعد؟ اور اسی طرح آپ سے زیادہ روئے زمین پر اللہ نے عقل اور کسے دی ہے؟ تو اپنی حکمت، دانائی، عقل کا خلاصہ وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے، مجھے وصیت فرمائیے، نصیحت کیجئے کہ میری کل سیدھی ہو جائے، میں سیدھا ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو متعدد باتیں فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ کہ زیادہ دیر خاموش رہ، زیادہ دیر چپ رہ، زبان کو بے لگام نہ کر۔ کاروباری کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم کیسے زیادہ دیر چپ رہیں؟
ہمارا تو کاروبار جو ہے اس میں بنیادی اللہ نے جو سبب وسیلہ رکھا ہے وہ زبان کا ہے. یہ چرپ زبانی، یہ جھوٹ، یہ گالم گلوچ، یہ جھوٹا روب و دبدبا، یہ بہت سے کاروباری زبان کے ذریعے ہی کرتے ہیں. اچھے بھی ہیں لیکن اکثریت اسی طرح ہے. بھائی اس کا مقصد یہ نہیں کہ گونگا بن جا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے سودے کو اچھے طریقے سے نہ بیچ، اس کا یہ مقصد نہیں کہ اپنے رزق کو خود لات مار کے اپنی زبان کو بند رکھ. اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف حق، سچ اور برائی سے جو بات دور ہو وہ کر. اب کاروباری ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے تو سودے میں جو حق سچ ہے اسے بیان کرے، جو عیب ہے اس کی وضاحت کرے، اور جھوٹ سے، فریب سے، فراڈ سے، دھوکہ دہی سے، ملاوٹ سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر عمل کرنے والا ہے. فرمایا خاموش رہ، زیادہ خاموش رہ. کیا ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے زیادہ خاموشی کے. اور اللہ کرے کہ ہمارے ایمان کا معیار گراف اتنا اوپر ہو کہ ہم بھی ان 2 فائدوں کے حاصل کرنے والے بن جائیں. پہلا فائدہ جو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ زیادہ خاموش رہے گا تو شیطان تجھ سے دور بھاگ جائے گا، کیونکہ جو زیادہ لا یعنی بے لگام گفتگو کرتا ہے اسی قدر اس کی گفتگو میں غلطیاں اور ٹھوکریں ہوتی ہیں. جب گفتگو ہی تھوڑی ہے، جب الفاظ ہی نپے تلے ہیں، جب بول ہی چند ہیں تو شیطان کس طرح حاوی ہو سکتا ہے؟ پہلا یہ کہ شیطان بھاگ جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کم بولنا تجھے نیکی کی طرف رغبت دلانے والا اور نیکی کی طرف کھینچنے والا ہے. جب کم بولے گا تو تجھے غور و فکر کرنے کا، تجھے اللہ کی نعمتوں ان پر غور و تدبر کرنے کا اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سوچ و بچار کرنے کا موقع ملے گا. بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اکیلے ہوں، خاموش ہوں تو ان کا ذہن شیطان کی فیکٹری بنتا ہے. بعض ایسے بدبخت بھی ہیں. تو اس میں جس طرح کہ ہم نے پہلے سنا کہ ایمان بنیادی طور پر مضبوط ہو، ایمان کا اتنا اوپر گراف پہنچ چکا ہو کہ ہم ان فوائد کو خاموشی سے حاصل کر سکیں. ہاں جو پہلے ہی بد فطرت ہے، جو پہلے ہی بری فطرت نیت اس کا مالک ہے، اس کی بات اور ہے. لیکن اصل جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان 2 فائدوں کو خاموشی کے ذریعے ضرور حاصل کر سکتے ہیں. کیا کیا؟ ایک یہ کہ شیطان خاموشی سے دور بھاگ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ زیادہ خاموش رہنے والا انسان وہ نیکی کرنے کے زیادہ قریب ہوتا ہے. 5ویں بات جو ہماری آج کی اس گفتگو کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے، تباہی کے راستے پر گامزن اور بربادی اس کے راہی ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے، کس طرح دنیا میں سرخرو ہو سکتے اور اللہ کے قریب ترین ہو سکتے ہیں. اور گھر گھر کی یہ کہانی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کوئی خیالی فضائی بات ہو، گھر گھر کی کہانی. اور بڑی عمر کے لوگوں کے نہیں، بچے، جوان، بوڑھے سب بھی اس راستے پر گامزن ہیں، مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آئیے اس کا جواب بھی، ان سوالوں کے جوابات بھی ان کی زبانی سنتے ہیں جن پر آسمان سے جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں.
اور ان کا جواب ہی ہمارے لیے مستند، ان کا جواب ہی ہمارے لیے قابل قبول، اور ان کا جواب ہی قابل عمل ہے۔ باقی جتنی لوگ باتیں کرتے ہیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں اس میں رتی برابر شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور جو شک و شبہ کرے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نجات کس چیز میں ہے؟ اور اس زمانے میں دنیا بڑی مختصر تھی، اتنے بکھیڑے نہیں تھے جو اب ہیں، لیکن ہمارا ایمان کے جو سوال اس وقت کارگر تھا اس سوال کا جواب آج بھی ہمارے لیے مفید اور قیامت تک مفید رہے گا۔ کیوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام زمان و مکان کے لیے نبی اور رسول، اور ان کی بات 1400 سال پہلے بھی انسانیت کے لیے مفید آج بھی اور قیامت تک رہے گی۔ کہا نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور اللہ کرے کہ میں آپ ان تینوں باتوں کو پلے سے باندھیں، مضبوطی سے پکڑیں، ادھر سے سن کر ادھر سے نہ نکالیں، بلکہ ہماری زندگی کے صبح و شام، ہماری حیات کے لیل و نہار ان باتوں کے رنگ میں رنگے جائیں، تب ہماری کامیابی ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلی بات، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یہ نجات کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور یہ وہ شخص بات نہیں کہہ رہا جو مبالغہ آمیز ہو، رنگ بازی کرنے والا ہو یا بے تکی باتیں کرنے کا خوگر ہو، یہ وہ کہہ رہے جن کی زبان سے گفتگو پھولوں کی طرح اس طرح جھڑتی کہ سننے والا ایک ایک لفظ گن سکتا اور ان کی تعداد کو معلوم کر سکتا تھا، وہ کہہ رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ، بڑا چھوٹا، جوان مرد بوڑھا سب کے لیے یہ حکم۔ دوسرا یہ نجات کا دوسرا زینہ، دوسری سیڑھی، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، آوارہ گردی سے، بے محابہ گھر سے نکلنے سے اور گناہوں کی تلاش میں گھر کی دہلیز پار کر کے باہر جانے سے اپنے آپ کو روک لے، تھم جا، رک جا، خبردار ہو جا۔ یہ کیسی عمدہ بات ہے۔ گھروں میں اکثر لڑائیاں میاں بیوی کے درمیان کس لیے ہوتی ہیں کہ کہاں تھے تم، دن کہاں گزارا، رات کہاں تھے، اور جب بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا تو ان میں سے بہت سی لڑائیاں خود اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نجات کا تیسرا زینہ، کہ جو گناہ تجھ سے سرزد ہو گیا، جو غلطی تجھ سے ہو گئی، اس پر ندامت کے آنسو بہا، اس پر رو، اللہ سے معافی مانگ، اور کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنے کا اللہ سے وعدہ کر۔ یہ 3 باتیں کرو گے تو نجات ہے، وگرنہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ساری زندگی ان باتوں کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. جن آفات مشکلات بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک سے بیماریوں وباؤں کا خاتمہ فرما، ہمارے ملک کے ہمدردوں کو غمخواروں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو غداروں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا. اے اللہ ہماری تمام فریاد و التجاؤں کو قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.